سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ ایپیسوڈ 89، ہلاکو خان۔ جب قراقرم میں منکو خان تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس کے پاس شکایت پہنچی کہ گروہ باطنیہ اسماعیلیہ کی شرارتیں حد سے متجاوز ہو چکی ہیں، اور یہ لوگ بلا قید مذہب و قوم ہر ایک اس شخص کے دشمن ہیں جو تخت و تاج کے مالک یا سرداری اور سپہ سالاری کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ امراء و سرداران لشکر کو ان فدائیوں یعنی باطنیوں کے خوف سے راحت کی نیند نہیں آ سکتی۔ ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی پہنچی کہ خلیفہ بغداد اگر بظاہر کمزور سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی عظمت و شوقت اس قسم کی ہے کہ اگر وہ مغلوں کے مقابلے میں مستعد ہو گیا تو مغلوں کا اس سے نمٹنا دشوار ہو جائے گا۔ منکو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1,20,000 مغلوں کی جرار فوج کے ساتھ روانہ کیا اور حکم دیا کہ دریائے جیہون سے مصر تک کا ملک تمہاری حفاظت اور نگرانی میں دیا جاتا ہے۔ اگر بغداد صلح اور آشتی میں قائم رہے تو تم کو اس سے لڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر خلیفہ کی نیت غیر ہو تو تمہارا فرض ہے کہ اس کے استحصال میں دریغ نہ کرو۔ ساتھ ہی علمود کے قلعے میں اسماعیلیوں کا بادشاہ اقامت گزین ہے، اس کا نام و نشان مٹا دو اور ان اسماعیلیوں کی اچھی طرح بیع کنی کر دو۔ ہلاکو خان کے ہمراہ میرائچل ابن امیر قراچار سپہ سالار روانہ کیا گیا تھا۔ ہلاکو خان 651 ہجری میں وارد خراسان و ایران ہوا۔ آذربائیجان، شیروان اور گرجستان وغیرہ کے سلاطین ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اظہار عقیدت و نیاز مندی کے بعد مورد مراحم خسروانہ ہوئے۔ ارغن آقائے خراسان منکو خان کی خدمت میں روانہ ہوا۔ ہلاکو خان نے خراسان پہنچ کر اور یہاں کے حالات سے واقف و آگاہ ہو کر اول اسماعیلیوں کی طرف توجہ کی اور ایک کے بعد دیگرے ان کے قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 1 ذی قعدہ 656 ہجری بروز یکشنبہ قلعہ علمود فتح ہو گیا اور اسماعیلیوں کا بادشاہ نکرالدین خورشاہ ہلاکو خان کے سامنے گرفتار ہو کر حاضر ہوا۔ ہلاکو خان نے خورشاہ کو منکو خان کی خدمت میں قراقرم کی طرف روانہ کیا اور جن لوگوں کی حراست میں اس کو روانہ کیا تھا ان کو حکم دیا کہ راستے ہی میں اس کا کام تمام کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رکن الدین خورشاہ کے اہل و عیال اور متعلقین سب قتل کیے گئے، مگر خواجہ نصیر الدین توسی جو خورشاہ کی مصاحبت میں داخل تھا اپنی زبان آوری اور ہوشیاری کے سبب ہلاکو خان کے مصاحبوں میں داخل ہو گیا۔ اسماعیلیوں کے تمام خزائن و دفائن مغلوں کے ہاتھ سے تاراج ہوئے اور ان کی سلطنت کا چراغ گل ہو گیا۔ اس کے بعد غدار نصیر الدین توسی نے ہلاکو خان کو بغداد پر فوج کشی کرنے کی ترغیب دی اور خلیفہ بغداد کے وزیر القمہ نے نمک حرامی کی راہ سے نصیر الدین کے ذریعے ہلاکو خان سے ساز باز کیا اور بغداد کی تباہی عمل میں آئی۔ بغداد کی بربادی کا مفصل حال اوپر دوسری جلد میں چونکہ بیان ہو چکا ہے، اس لیے اس دلخراش داستان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اموال خزائن بے قیاس بغداد سے لے کر ہلاکو خان مراغہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں سے زر و جواہرات کے انبار اور لونڈی غلام قطار در قطار منکو خان کی خدمت میں قراقرم کی طرف روانہ کیے۔ عطا بیگ سعد بن ابو بکر حاکم فارس اور بدر الدین لؤلؤ حاکم موصل اور سلطان عزیز الدین سلجوقی حاکم روم نے حاضر ہو کر اظہار اطاعت کیا۔ بروز جمعہ 20 رمضان سن 657 ہجری ہلاکو خان نے کئی نامور سرداروں کو فوج دے کر بطور ہراول ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ نصیبین، حیران، حلب وغیرہ شہروں کو فتح اور ان کے باشندوں کا قتل عام کرتا ہوا دمشق کی جانب پہنچا۔ دمشق کو بھی اسی طرح فتح کیا اور ملک شام پر قابض ہو کر اور وہاں اپنی طرف سے حاکم قسوقہ نامی کو مقرر کر کے ہلاکو خان خراسان کی طرف واپس آیا۔ مصری لشکر نے ملک شام پر حملہ کر کے مغلوں کی فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ اس خبر کو سن کر ہلاکو خان بہت رنجیدہ ہوا اور ارادہ کیا کہ ملک شام پر فوج کشی کر کے
مصریوں کو شام سے نکال دے۔ مگر اسی اثنا میں منقو خان کے فوت ہونے کی خبر پہنچی، اور انہی ایام میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ برقائی خان ابن جوجی خان بادشاہ قپچاق اور ہلاکو خان کے درمیان مخالفت اور ناچاقی پیدا ہوئی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہلاکو خان کے پاس برقائی خان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، اس کو ہلاکو خان نے قتل کر دیا۔ برقائی خان نے سن کر کہا کہ ہلاکو خان نے خلیفہ بغداد کو قتل کیا ہے اور بلا وجہ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا دیا ہے، میں اس سے ان تمام گناہوں کا انتقام لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فوج روانہ کی۔ ادھر سے ہلاکو خان نے بھی اس کے مقابلے کو فوج بھیجی۔ سن 660 ہجری میں جنگ ہوئی اور ہلاکو خان کی فوج نے شکست پائی۔ اس کے بعد لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر 661 ہجری میں ہلاکو خان خود فوج لے کر برقائی خان کے مقابلے پر آیا۔ جنگ عظیم کے بعد برقائی خان کی فوج کو شکست ہوئی اور ہلاکو خان نے فتح پائی، مگر چند ہی روز کے بعد برقائی خان نے ہلاکو خان پر حملہ کر کے اس کو شکست فاش دی۔ اس شکست کے بعد سے ہلاکو خان بہت دل شکستہ ہوا۔ اسی عرصے میں امیر ایچل نے مراغہ میں وفات پائی۔ جب مغلوں نے ملک شام کو فتح کر لیا تو وہاں قوم فرا تاتار کے قبیلوں کو آباد کیا تھا۔ ہلاکو خان کی موت۔ اب برقائی خان سے شکست کھانے کے بعد ہلاکو خان نے ایک سردار کو شام کی طرف روانہ کیا کہ وہ فرا تاتار کے قبائل کو ہمراہ لے کر آئے تاکہ ان لوگوں کی فوج برقائی خان کے مقابلے پر روانہ کی جائے۔ وہ سردار شام میں جا کر اور فرا تاتار کے لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر ہلاکو خان سے باغی ہو گیا۔ یہ خبر مراغہ میں ہلاکو خان کو پہنچی تو وہ اس قدر غمگین و افسردہ ہوا کہ مرض سکتہ میں مبتلا ہو کر 663 ہجری میں آخر ماہ ربیع الاول کو فوت ہوا۔ 8 سال حکومت کر کے 48 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس کا دارالحکومت شہر مراغہ تھا۔ اس نے مراغہ میں نصیر الدین توسی اور دوسرے حکماء کی مدد سے ایک رصدگاہ بنوائی تھی۔ ہلاکو خان نے اپنے بیٹے اباقا خان کو عراق و خراسان وغیرہ کی حکومت دی تھی۔ آذربائیجان کی حکومت دوسرے بیٹے کو اور دیار بکر و دیار ربیہ کا حاکم توران سلدوس کو بنایا تھا، اور خواجہ شمس الدین محمد جوینی کو وزارت کے عہدے پر مامور کیا تھا۔ شمس الدین جوینی کے بھائی عطاء الملک علاء الدین کو حاکم بغداد بنایا۔ ہلاکو خان کے فوت ہونے پر اس کی تجہیز و تکفین مغلوں کی رسم کے موافق عجیب طرح سے عمل میں آئی، یعنی بجائے قبر کے ایک تہخانہ تیار کیا گیا۔ اس میں ہلاکو خان کی لاش کو رکھ کر چند نوجوان لڑکیوں کو خوب زیر و لباس سے آراستہ پیراستہ کر کے خدمت گاری کے لیے اس تہخانے میں داخل کیا گیا تاکہ وہ ہلاکو خان کی مؤنث تنہائی بنے۔ اس کے بعد تہخانے کا منہ نہایت مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ ایک لاش کے ساتھ اس طرح بے گناہ زندہ لڑکیوں کا بند کرنا اور ایک ایسی وحشیانہ رسم جس کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کے زمانے میں ہندوستان کے اندر سلطان غیاث الدین بلبن کی حکومت تھی۔ ہلاکو خان ہمیشہ سلطان بلبن کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، مگر اسے کبھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے۔ بعض مغل سردار ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تھے، مگر ہندوستان کے غلام بادشاہوں کا یہ کارنامہ بہت عظیم الشان ہے کہ انہوں نے برمرتبہ مغلوں کو شکست دے کر بھگا دیا، اور بعد میں یہاں تک بھی نوبت پہنچی کہ مغل دارالسلطنت تک پہنچ گئے، مگر ہندوستان میں ان کے قدم ہرگز نہ جم سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام عالم اسلام میں بدامنی اور پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ مغلوں کے خروج اور طاقت و تاراج کے زمانے میں صرف ہندوستان ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں ایک زبردست سلطنت قائم تھی اور جو مغلوں کی دست برد سے قریباً محفوظ و مامون رہی۔ ہلاکو خان کے وزیر اور مصاحبوں میں خواجہ نصیر الدین توسی بہت مشہور شخص ہے۔ نصیر الدین توسی علم حیات کا زبردست عالم تھا، اسماعیلیوں باطنیوں کا تربیت کردہ تھا۔ اس کی ایک مشہور کتاب اخلاق ناصری ہے جو اس نے ناصر الدین بادشاہ علمود کے بعد معنون کی تھی۔ محبتی بھی اس کی تصنیف ہے جو علم حیات کی مشہور کتاب ہے۔ اباقا خان۔ جب ہلاکو خان مراغہ میں فوت ہوا تو امیروں نے ایک عظیم الشان مجلس منعقد کر کے ہلاکو خان کے بیٹے اباقا خان کو تخت سلطنت کے لیے منتخب کیا۔ اباقا خان نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قبیلہ خان جو مغلوں کا شہنشاہ ہے، جب تک اجازت نہ دے میں کیسے تخت نشین ہو سکتا ہوں؟ مگر سرداروں نے اس کے عذر کو قبول نہ کیا اور اصرار سے اسے تخت سلطنت پر بٹھایا۔ اباقا خان 2 رمضان المبارک
663 ہجری کو تخت نشین ہوا تھا۔ اس نے تخت نشین ہو کر فوج اور امیروں کو انعامات دیے، اپنے بھائی بشموت نامی کو شیروان کی حکومت عطا کی اور دوسرے بھائی تیشین نامی کو ماجندران اور خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ توبان بہادر ابن سونجاخ کو روم کا حاکم نامزد کیا۔ توران ابن ایلکان جلائر در لکین کو بھی روم ہی کی طرف کا ملک عطا کیا۔ ارغون آقا کو وزیر مال اور خواجہ شمس الدین جوینی کو وزیر اعظم بنایا اور اپنے بیٹے ارغون خان کی اتالیقی مہرطاق نویم برلاس کو سپرد کی۔ اباقا خان نے تخت نشین ہونے کے بعد برقائی خان سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ آخر انہی لڑائیوں کے درمیان برقائی خان نے وفات پائی اور اباقا خان کے ملک پر ہر طرف سے سرداروں اور رشتہ داروں نے دندان آز تیز کیے۔ براق خان چغتائی نے ملک خراسان پر قبضہ کرنا چاہا، لڑائیاں ہوئیں، آخر اباقا خان نے فتح پائی اور رفتہ رفتہ اس کا اقتدار قائم ہو گیا۔ مگر مصری فوج کے مقابلے پر جب بھی ملک شام میں فوج بھیجی گئی، مغلوں کی فوج نے ہمیشہ شکست کھائی۔ عجیب اتفاق ہے کہ مصر اور ہندوستان دونوں ملک اپنی آب و ہوا اور باشندوں کے اعتبار سے بہادری میں کوئی بڑا مرتبہ نہ رکھتے تھے اور دونوں ملکوں میں غلاموں کی حکومت تھی، لیکن مغلوں نے جنگجو قوموں کے مقابلے میں تو فتوحات حاصل کی تھیں، مگر مصر و ہندوستان میں ان کو ہمیشہ رذیل ہو کر شکست ہی کھانی پڑی تھی۔ اباقا خان نے 680 ہجری میں وفات پائی، 17 سال کی حکومت کی۔ اباقا خان شیخ سعدی شیرازی اور مولانا جلال الدین رومی کا بہت معتقد تھا اور ان ہر دو بزرگوں کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ان سے ملاقات کرتا تھا۔ اباقا خان کے بعد اس کا بیٹا نکودار الغن تخت نشین ہوا۔ نکودار الغن موسوم با احمد خان۔ نکودار الغن زمانہ شہزادگی میں دولت اسلام سے مالا مال ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنا لقب احمد خان رکھا اور شیخ کمال الدین عبد الرحمن رافعی کو وزارت کا عہدہ عطا کیا۔ سلطان احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائیں، ان کو بڑے بڑے عہدے عطا کیے گئے، مغلوں کی کفریہ رسموں کو مٹایا اور آئین اسلام کو ترویج دینے کی کوشش کی۔ سلطان احمد خان کی وجہ سے بعض دوسرے مغل بھی اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ مغل سرداروں بالخصوص سلطان احمد خان کے بھائی ارغون خان نے جب دیکھا کہ سلطان احمد خان کی وجہ سے مغلوں کی عزت و سیادت کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے، تو انہوں نے بغاوت کی سازش شروع کر دی۔ ارغون خان ابن اباقا خان نے رفتہ رفتہ فوج کے تمام سرداروں کو اپنی سازش میں شریک کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ تمام فوج ارغون خان سے جا ملی اور سلطان احمد خان 3 سال کی حکومت کے بعد گرفتار ہو کر شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 683 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ ارغون خان۔ ارغون خان نے تخت نشین ہو کر سعد اللہ نامی ایک یہودی کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور اس وزیر کے مشورے سے ہر شہر میں مسلمان علماء کے قتل کا حکم جاری کیا۔ اس طرح ہزارہ علماء اسلام قتل ہوئے۔ ارغون خان ایک ہندو جوگی کا بہت معتقد تھا۔ اسی ہندو جوگی نے ارغون کو ایک دوا کھلائی کہ اس کی تاثیر سے عمر بڑھ جائے گی، مگر اس دوا کا یہ اثر ہوا کہ قسم قسم کے امراض پیدا ہونے لگے اور آخر 690 ہجری میں ارغون خان نے وفات پائی۔ کیہاتو خان ابن اباقا خان۔ ارغون خان کے بعد اس کا بھائی کیہاتو خان تخت نشین ہوا تھا۔ اس کے بعد عہد حکومت کا قابل تذکرہ اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس نے 693 ہجری میں نوت ایجاد کی، جس کو مغل لوگ یود کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ ایک کاغذ ہوتا تھا جس کے دونوں طرف کلمہ طیبہ لکھا ہوتا تھا۔ کلمے کے نیچے بادشاہ کا نام اور نوٹ کی قیمت درج ہوتی تھی۔ اس طرح کاغذ کا سکہ جاری ہونے سے تمام ملک میں شور پیغام برپا ہو گیا اور تجارت پر بڑا اثر پڑا۔ لوگ حیرت کے ساتھ اس کاغذ کو دیکھتے اور کہتے تھے کہ ہم بجائے روپیہ یا اشرفی کے اس کو کس طرح قبول کریں۔ جب اس ایجاد میں کیہاتو خان کو ناکامی ہوئی تو اس نے مجبوراً اس کے رواج کو روک دیا۔ سن 694 ہجری میں امراء مغل نے اسلام لانے کے جرم میں اس بادشاہ کو بھی شہید کر دیا۔ بائدو خان ابن تراقائی ابن ہلاکو خان۔ کیہاتو خان کے بعد اس کا چچا زاد بھائی بائدو خان تخت نشین ہوا۔
696 ہجری میں ارغون آقا وراد جو قریباً 30 سال شاہان مغلیہ کی طرف سے خراسان وغیرہ علاقوں پر حکومت کرتا رہا تھا، فوت ہو گیا، اور اس کا بیٹا امیر نوروز بیگ شہزادہ غازان خان ابن ارغون خان ابن اباقہ خان کے پاس چلا گیا اور اسی کی مصاحبت میں داخل ہو کر غازان خان کو اسلام کی قبول کرنے کی ترغیب دی۔ غازان خان ان ایام میں خراسان کا حاکم تھا۔ بائدو خان اور غازان خان میں اس لیے ملال و مخالفت پیدا ہوئی کہ غازان خان اپنے آپ کو زیادہ مستحق سلطنت سمجھتا تھا۔ غازان خان نے امیر نوروز بیگ کی رہبری اور ترغیب سے شیخ صدر الدین حمودی کو بلا کر ان کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کیا اور اسلامی نام محمود خان رکھا۔ غازان خان کے اسلام قبول کرتے ہی بہت سے مغل سرداروں نے دین اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد بائدو خان اور سلطان محمود خان کے درمیان ناچاقی بڑھتی گئی اور نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ سلطان محمود خان نے فتح حاصل کر کے بائدو خان کو قتل کرا دیا اور خود ذی الحجہ 696 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمود غازان خان ابن ارغون خان ابن اباقہ خان۔ سلطان محمود خان نے تخت نشین ہو کر امیر نوروز بیگ کو اپنا وزیر و سپہ سالار بنایا اور سکوں پر کلمہ طیبہ نقش کرایا۔ اسی طرح مہر اور فرامین کی پیشانیوں پر اللہ اعلیٰ لکھنے کا حکم دیا۔ نوروز بیگ کو چند روز کے بعد خراسان کا حاکم مقرر کر کے روانہ کر دیا۔ استیمور اور ارسلان دو مغل سرداروں نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ ہم میں سے ایک شخص سلطان محمود خان کو اور دوسرا امیر نوروز بیگ کو ایک ہی دن قتل کریں گے۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے ارادے کو قوت سے فعال میں لانے کی کوشش کی، مگر عجیب اتفاق ہوا کہ وہ اپنے ارادے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے اور عین وقت پر دونوں سلطان محمود خان اور امیر نوروز بیگ کے ہاتھ سے مارے گئے۔ اس کے بعض امراء و وزراء نے امیر نوروز بیگ کے متعلق بدگوئی اور چغل خوری سے کام لے کر بادشاہ کو بدگمان کر دیا اور ظاہر کیا کہ امیر نوروز بیگ خراسان میں بغاوت و خود مختاری کا اعلان کا عزم رکھتا ہے۔ ان پیہم سازشی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ سلطان محمود غازہ خان امیر نوروز سے بدگمان ہو کر ان کے استحصال کے درپے ہوا اور یہ امیر بزرگ مہا خاندان ہلا کو برباد ہوا، اور اسی طرح خواجہ صدر الدین وزیر بھی عمرہ کی کوشش سے مقتول ہوا اور اس کی جگہ خواجہ رشید الدین منصف جامع رشیدی کو قلمدان و وزارت عطا ہوئی۔ یہ واقعہ 699 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمود غازان خان نے سلطان مصر کو لکھا کہ میرے بزرگوں نے ملک شام کو فتح کیا تھا اور شام کا ملک ہمارا مورثی مقبوضہ ہے۔ مصری فوجوں نے اس ملک پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے بزرگ چونکہ کافر تھی اور دین اسلام سے واقف نہ تھی، لہذا تمہاری مخالفت جو میرے بزرگوں نے تم سے کی قابل معافی ہے۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور تم کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا بھائی سمجھتا ہوں، لہذا اب تمہارا فرض ہے کہ شام کا علاقہ میرے لیے خالی کر دو اور میری شہنشاہی اور سرداری تسلیم کر لو۔ پھر مصر سے اس پیغام کا جواب نامناسب وصول ہوا۔ اس خط و کتابت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصریوں نے جو پہلے سے مغلوں پر چیرہ دست تھی، اپنی حدود سے نکل کر محمود غازہ خان کے مقبوضہ علاقوں پر حملہ کیا، اور ساتھ ہی اس مصری فوج نے مسجدوں کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے قتل عام سے بھی کوئی دریغ نہ کیا۔ یہ سن کر 699 ہجری میں سلطان محمود غازان خان نے 90,000 مغلوں کی فوج لے کر ملک شام پر حملہ کر دیا۔ سلطان مصر بھی فوج لے کر مقابلے پر آیا۔ حمص کے قریب معرکہ کارزار گرم ہوا۔ سلطان محمود غازان خان نے مصریوں کو شکست دے کر بھگا دیا اور دمشق و شام پر قابض و متصرف ہو کر شام کے بڑے بڑے شہروں میں ایک ایک امیر بطور نائب سلطنت مقرر کیا اور خود واپس چلا گیا۔ سلطان مصر ناصر نے فوج لے کر دوبارہ ملک شام پر فوج کشی کی۔ شام کے مغل سرداروں نے خوب جم کر مقابلہ کیا، مگر شکست یاب ہوئے اور امیر تیتاغ میدان جنگ میں شجاعت و بہادری کی داد دیتا ہوا گرفتار ہوا۔ یہ سن کر سلطان غازان خان نے پھر ملک شام پر حملے کا قصد کیا، لیکن انہی ایام میں خبر پہنچی کہ جوجی خان کی اولاد جو قبشاق کی طرف برسر حکومت ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ ہلاکو خان اور اس کی اولاد کا کوئی حق نہیں کہ وہ ایران و خراسان وغیرہ پر خود مختارانہ حکومت کرے۔ یہ حق ہمارا ہے اور ہم غازان خان کو ملک سے بے دریغ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپس کی مخالفتوں نے غازان خان کو شام کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ دیا، یہاں تک کہ نواح قزوین میں
بتاریخ 1 شوال بروز دوشنبہ 703 ہجری کو سلطان محمود غازان خان نے وفات پائی۔ اس سلطان کے عہد میں اسلام نے مغلوں کے اندر خوب رواج پایا اور مسلمانوں کو اس بادشاہ عالی جاہ سے بہت فائدہ پہنچایا۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا بھائی الجیتو بامعروف سلطان محمد خدا بندہ تخت نشین ہو۔ سلطان محمد خدا بندہ الجیتو ابن ارغون خان ابن اباقا خان۔ سلطان محمود خان کی وفات پر امیر مرتخاق نے، جو الجیتو سے ناخوش تھا، ایک دوسرے شہر الفرنگ کو تخت نشین کرنا چاہا۔ یہ حال جب امیر اسماعیل ترخان کو معلوم ہوا تو اس نے الجیتو کو اطلاع دی۔ اس نے فوراً الفرنگ اور مرقداق کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور ماہ ذی الحجہ 703 ہجری میں تخت نشین ہوا اور اپنا لقب سلطان محمد خدا بندہ رکھا۔ بڑے بڑے عمرہ مثلاً امیر قتلق شاہ، امیر چوپان سلدوز، امیر فولاد، امیر حسین بیگ، امیر سونج، امیر مولائی، امیر سلطان، امیر رمضان، امیر الغو نے تخت نشینی کے وقت نظریں دکھلائیں۔ سلطان محمد خدا بندہ نے تخت نشین ہوتے ہی حکم دیا کہ شریعت اسلام کی پابندی کا تمام ملک میں خاص طور پر لحاظ رکھا جائے اور خلاف شرع تمام مراسم کو مٹا دیا جائے۔ سلطان محمد خدا بندہ کی حکومت و سلطنت کو بہت جلد قبولیت عامہ حاصل ہو گئی اور روس، خوارزم، بلغاریہ، روم اور شام سے لے کر قراقرم، سندھ اور عراق تک تمام ممالک میں اس کی شہنشاہی تسلیم کی گئی۔ سلطان محمد خدا بندہ کے عہد حکومت میں سلطنت مغلیہ اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی اور اس کی سلطنت و حکومت سے مخالفت و انحراف کی کسی کو جرأت نہ ہوئی تھی۔ سلطان محمد خدا بندہ کی وفات۔ آخر 13 سال حکومت کرنے کے بعد بعمر 36 سال شب عید الفطر 716 ہجری کو اس نیک دل اور اللہ والے سلطان نے وفات پائی۔ اس نے خود ایک شہر سلطانیہ کے نام سے آباد کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ مرنے کے بعد اسی شہر میں مدفون ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان ابو سعید بہادر خان تخت نشین ہوا۔ سلطان ابو سعید بہادر خان ابن سلطان محمد خدا بندہ۔ تخت نشینی کے وقت سلطان ابو سعید کی عمر 14 سال کی تھی۔ امراء مغل میں نا اتفاقی پیدا ہوئی، مگر پھر نفاق و شقاق کے نتائج پر غور کر کے متفق و متحد ہو گئے۔ سلطان ابو سعید بہادر خان نے امیر چوپان کو مدار المہام سلطنت بنا کر اس کی عزت و مرتبے کو بہت ترقی دی۔ امیر چوپان کے بیٹے امیر حسن جلائر کی شادی بغداد خاتون سے ہو گئی۔ سلطان ابو سعید اس عورت پر عاشق تھا۔ سلطان نے چاہا کہ امیر حسن بغداد خاتون کو طلاق دے دے، مگر امیر چوپان نے اس کو گوارا نہ کیا۔ آخر اس معاملے میں یہاں تک طول کھینچا گیا کہ امیر چوپان نے بغاوت اختیار کر کے ملک خراسان پر قبضہ کر لینا چاہا۔ ہرات پر چغتائی خاندان کے لوگوں کی حکومت تھی، جو ہلاکو خان کے خاندان سے کدورت رکھتے تھے اور بظاہر مطیع و منقاد تھے۔ ان چغتائی سرداروں میں ایک شخص ترما شرین خان تھا۔ اس کو امیر چوپان نے اپنی مدد پر آمادہ کر لیا۔ سلطان ابو سعید بہادر خان نے لڑائی کا سامان کیا، مقابلہ ہوا اور متعدد لڑائیوں کے بعد امیر چوپان گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ اس کے بیٹے امیر حسن جلائر نے بغداد خاتون کو طلاق دے کر سلطان ابو سعید کو اس سے نکاح کر لینے کا موقع دیا۔ سن 735 ہجری میں ازبک خان بادشاہ دشت قپچاق نے لشکر عظیم کے ساتھ ایران پر چڑھائی کی۔ سلطان ابو سعید کی وفات۔ ادھر سے سلطان ابو سعید بھی فوج لے کر متوجہ ہوا۔ مقام شیروان میں پہنچ کر سلطان آب و ہوا کے ناموافقت کے سبب بیمار ہو گیا۔ اسی بیماری کے ارتداد و اشتداد سے 13 ربیع الاخر 736 ہجری میں فوت ہوا۔ چونکہ سلطان ابو سعید لا ولد فوت ہوا تھا، لہذا اس کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ میں طوائف الملوکی اور پریشانی رونما ہوئی۔ ارپا خان از اولاد ارتق بقا ابن تولی خان۔ سلطان ابو سعید کی وفات کے بعد بعض امراء کے اتفاق سے ارپا خان تخت نشین ہوا۔ اس نے تخت نشین ہو کر کہا کہ مجھے آرائش اور ناز و نعم کی مطلق ضرورت نہیں، میں کمر زریں تسمہ اور تاج مرصع کے بجائے کلاه نمت کو کافی سمجھتا ہوں۔ چونکہ ازبق خان کو فوجوں سے مقابلہ درپیش تھا، لہذا ارپان خان نے مقابلے کی تیاری میں ہمت صرف کی اور جا بجا حملہ آوروں کی روک تھام کے واسطے فوجیں تعینات کیں۔
اسی اثنا میں ازبق خان کے پاس خبر پہنچی کہ دشت قبچاق میں بغاوت و فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ اس وحشتناک خبر کو سنتے ہی اس طرف روانہ ہوا۔ ادھر امیر علی نے اس کے خلاف خروج کیا۔ اس خروج میں امیر علی کو اس لیے اور بھی کامیابی حاصل ہوئی کہ ارپا خان نے اولاد ہلاکو خان کو جہاں کہیں پایا قتل کر دیا اور اس خاندان کے استحصال سے اکثر امراء کو بد دل بنا دیا۔ آخر 736 ہجری کے ماہ رمضان میں بمقام مراغہ دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور اس لڑائی میں ارپا خان گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ امیر علی نے فتح یاب ہو کر موسیٰ خان ابن بائدو خان ابن ترقائی خان ابن ہلاکو خان کو تخت پر بٹھا دیا۔ موسیٰ خان ابن بائدو خان۔ موسیٰ خان کے تخت نشین ہونے پر امیر علی اور اس کے دوسرے امراء و وزراء کے اقتدار نے خوب ترقی کی۔ امیر حسن جلائر جو ملک روم میں برسر حکومت تھا، اس نے موسیٰ خان پر چڑھائی کر کے میدان جنگ سے اسے بھگا دیا اور امیر علی کو قتل کر دیا۔ موسیٰ خان شکست خوردہ بھاگ کر ضلع ہزارہ میں آیا اور یہاں گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ موسیٰ خان کے بعد سلطان محمد خان ابن خدلق خان ابن تیمور ابن امبارجی ابن منکور تیمور ابن ہلاکو خان تخت نشین ہوا۔ اس کی حکومت بھی موسیٰ خان کی طرح بہت کمزور تھی۔ اس کے بعد برائے نام چند اور افراد اور ہلاکو خان کی نسل سے تخت نشین ہوئے اور 744 ہجری تک ہلاکو خان کی اولاد کا نام و نشان گم ہو گیا اور ہلاکو خان کے مفتوحہ ممالک میں بہت سی خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اولاد جوجی خان ابن چنگیز خان۔ چنگیز خان کے بیٹوں میں جوجی خان سب سے بڑا بیٹا تھا۔ جوجی خان نے فتح خوارزم کے بعد دشت قبچاق کو فتح کر کے وہیں سکونت اختیار کی تھی۔ جوجی خان کے ساتھ چنگیز خان کے باقی بیٹوں کو محبت و انسیت نہ تھی اور وہ باقی بھائیوں میں کچھ الگ ہی الگ رہتا تھا۔ اس مناسبت سے اس کا ملک بھی الگ اور ایک طرف ہی تھا۔ جوجی خان کی اولاد میں جو لوگ ہوئے ان میں اکثر قوم ازبک کے نام سے پکارے گئے۔ جوجی خان چنگیز کے سامنے ہی فوت ہو گیا تھا، لہٰذا چنگیز خان نے جوجی خان کا ملک اس کے بیٹے باتو خان کو دے دیا تھا۔ جوجی خان کے 7 بیٹے تھے، باتو خان سب سے بڑا تھا۔ باتو خان ابن جوجی خان۔ باتو خان نے دشت قبچاق میں جب ممالک خزر، روس، چرکس اور فرنگ وغیرہ کی طرف فوج کشی کی تو اکتائی خان ابن چنگیز خان نے اپنے بیٹے قیوق خان اور تولی خان کے بیٹے منکو خان اور چغتائی خان کے ایک بیٹے کو مامور کیا کہ یہ لوگ باتو خان کے ساتھ رہ کر فتح ممالک میں اس کی امداد کریں۔ باتو خان نے روس کا تمام ملک فتح کر کے ماسکو پر حملہ کیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد پولینڈ کو اپنے قبضے و تصرف میں لایا۔ یہ حالت سن کر تمام یورپ کے سلاطین ایک دوسرے کی اعانت پر آمادہ ہو کر ایک میدان میں اپنی فوجوں کو جمع کر کے مقابلے پر آئی۔ باتو خان کی فوج میں بہت سے مسلمان بھی شامل تھے۔ جب باتو خان کو یہ معلوم ہوا کہ فوج مغلیہ سے کئی گنا زیادہ عیسائیوں کی فوجیں جمع ہو گئی ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ہماری فوج کے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر دعا مانگیں۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں عیسائیوں کو شکست فاش حاصل ہوئی اور باتو خان نے تمام ملک ہنگری پر قبضہ کر لیا۔ باتو خان نے یورپ میں ایک شہر آباد کیا جس کا نام سرائے تھا۔ باتو خان کا تمام زمانہ ملک فرنگ کی فتوحات و انتظامات میں بسر ہو گیا اور وہ سن 654 ہجری میں فوت ہوا۔ برقائی خان ابن جوجی خان۔ باتو خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا برقائی خان تخت نشین ہوا۔ باتو خان تو مثل چنگیز خان کے نام کا مسلمان تھا، لیکن برقائی خان نے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ برقائی خان کے عہد حکومت میں مسلمانوں کو مغلوں کی زیادتی سے ہر قسم کا امن حاصل ہوا۔ برقائی خان کے ایک رشتہ دار کو ہلاکو خان نے ہلاک کر دیا تھا، اس لیے برقائی خان نے ناراض ہو کر بوقا خان کو 30,000 سوار دے کر ہلاکو خان کے ملک پر حملہ کرنے کو بھیجا۔ ہلاکو خان نے بھی مقابلے پر ایک سردار کو روانہ کیا، لیکن ہلاکو خان کو شکست ہوئی۔ 654 ہجری میں ہلاکو خان خود فوج لے کر برقائی خان کے ملک پر حملہ آور ہوا۔ اس پر اباقا خان کو فوج دے کر آگے روانہ کیا گیا۔ اول ہلاکو خان کی فوج کو شکست ہوئی، لیکن پھر برقائی خان کا لشکر منہدم ہوا۔ برقائی خان کے بعد جوجی خان کی اولاد میں 32 شخص تخت نشین ہوئے تھے۔ برقائی خان کے بعد اس کا بیٹا منکور تیمور خان تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد
توغتائی خان تخت نشین ہوا۔ سن 703 ہجری میں توغتائی خان اور توقائی خان کے درمیان سخت جنگ واقع ہوئی۔ توغتائی خان نے فتح مند ہو کر اطمینان سے حکمران و فرما روائی شروع کی اور غازان خان کو لکھا کہ ہلاکو خان اور اس کی اولاد نے غاصبانہ طور پر آذربائیجان کو اپنی حدود میں شامل کر لیا ہے۔ حالانکہ آذربائیجان کا ملک تقسیم چنگیزی کے موافق جوجی خان کی اولاد کا حق ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ آذربائیجان کا ملک ہمارے سپرد کر دیں، ورنہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہم بزور شمشیر اس ملک پر قبضہ کر لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ غازان خان نے اس کا جواب نفی میں دیا اور مقابلے پر آمدگی ظاہر کی، مگر پھر جنگ و جدل تک نوبت نہیں پہنچی اور شروع ہونے والی جنگ رفت و گزشت ہو گئی اور توغتائی خان نے مل کر آذربائیجان کا خیال چھوڑ دیا۔ پھر توغتائی خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تغرل خان تخت نشین ہوا۔ تغرل خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اوزبک خان تخت نشین ہوا۔ اوزبک خان بہت نامور شخص ہوا۔ اس کی حکومت جوجی خان کی اولاد کے سابق قبیلوں پر تھی۔ اسی کے نام پر قوم اوزبک موسوم ہوئی۔ اوزبک خان کی اولاد بہت تھی اور وہ سب قوم اوزبک کے نام سے ہی موسوم ہوئی تھی۔ 718 ہجری میں اوزبک نے سلطان ابو سعید بہادر خان بادشاہ ایران پر فوج کشی کی۔ ادھر سلطان ابو سعید بہادر خان بھی مقابلے پر مستعد ہوا، مگر اوزبک خان لوٹ مار کر کے فوراً واپس چلا گیا۔ 735 ہجری میں اوزبک خان نے دوبارہ ایران پر فوج کشی کی۔ سلطان ابو سعید خان یہ خبر سن کر مقابلے پر گیا۔ اسی سفر میں سلطان ابو سعید بہادر خان کا انتقال ہوا اور ارپا خان اس کی جگہ تخت نشین ہو کر مقابلے پر آمدہ ہوا۔ اس کے بعد اوزبک خان واپس ہوا اور عرصے تک حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا۔ اس کے بعد جانی بیگ خان اوزبک تخت نشین ہوا۔ اس زمانے میں جوجی خان کی اولاد یعنی اوزبک قبیلے کے متعدد اشخاص نے الگ الگ حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ جانی بیگ خان کے بعد اس کا بیٹا بیروی بیگ خان تخت نشین ہوا۔ 809 ہجری میں تبریز میں ایک بادشاہ شادی خان اوزبک برسر حکومت تھا۔ اسی طرح ارس خان اوزبک تیمور صاحب قراں کے زمانے میں موجود تھا۔ ارس خان اوزبک کا بیٹا تیمور ملک خان اوزبک تھا اور اس کا جانشین توغتمش خان اوزبک تھا، جس کی دشت قبچاق پر حکومت تھی اور جس نے امیر تیمور صاحب قران سے جنگ کر کے شکست کھائی تھی۔ فولاد خان اوزبک 815 ہجری میں ترکستان پر قابض و حاکم تھا۔ سلطان سعید مرزا شاہ رخ نے اس کے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی۔ فولاد خان کے بعد محمد خان اوزبک تخت نشین ہوا۔ براق خان اوزبک جو ارس خان کی اولاد سے تھا، مرزا الغ بیگ تیموری سے مدد لے کر محمد خان اوزبک پر حملہ آور ہوا اور 828 میں فتح یاب ہو کر ترکستان پر قابض اور تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد الغ بیگ خان تیموری اور براق خان کے درمیان ناچاقی پیدا ہوئی اور نوبت محاربہ اور مقاتل تک پہنچی۔ اتفاق سے الغ بیگ کی فرستادہ فوج نے شکست کھائی۔ اس شکست کا حال سن کر سلطان سعید مرزا شاہ رخ نے فوج کشی کی اور الغ بیگ کو مورد عتاب بنایا۔ مرزا شاہ رخ کی فوج کشی کا حال سن کر براق خان سمرقند سے واپس چلا گیا اور مقابلے میں مصلحت نہ سمجھی، لیکن 832 ہجری میں سلطان محمود خان اور براق خان مقتول ہوا اور سلطنت ازبکیہ کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد 855 ہجری میں سلطان ابو الخیر خان اور بداخ خان ازبک نے سمرقند پر قبضہ کر کے اپنی حکومت و سلطنت قائم کی۔ ابو الخیر خان کا بیٹا بداخ خان اور ابرق خان کا بیٹا سلطان ابو الفتح محمد خان تھا، جو ظہیر الدین بابر کا ہم اثر تھا۔ اسی سلطان ابو الفتح محمد خان ازبک کو شیبانی خان ازبک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسماعیل صفوی کے مقابلے میں مقتول ہوا۔ بڑا صاحب داعیہ اور بہادر شخص تھا اور اسی نے بابر کو ترکستان و فرغانہ سے بے دخل کر کے بھگا دیا تھا۔ اسی کے کاسہ سر کی ہڈی پر سونے کی پتھر چڑھوا کر اسماعیل صفوی نے شراب خوری کا پیالہ بنوایا تھا۔ اس کو شیبانی خان اس لیے کہتے تھے کہ اس کے اجداد میں کسی شخص کا نام شیبانی خان تھا۔ سلطان ابو الفتح محمد خان ازبک 917 ہجری میں مقتول ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے تیمور سلطان کو ازبکوں نے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ 935 ہجری میں ازبکوں نے طہماسپ صفوی پر ایک سخت حملہ کر کے اسے شکست دی تھی، مگر بعد شکست کی وہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے اور طہماسپ نے موقع پا کر بے خبری میں حملہ کر کے ازبکوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔
جانب ایک خان کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ جانب ایک خان کا بیٹا سکندر خان تھا۔ سکندر خان کا بیٹا عبداللہ خان تھا۔ عبداللہ خان ازبک نے ایرانیوں کو شکست فاش دی۔ عبداللہ خان ازبک ہندوستان کے بادشاہ اکبر کا معاصر تھا۔ اکبر کے ساتھ اس کی اکثر خط و کتابت رہتی تھی۔ عبداللہ خان نے 1006 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد المؤمن خان تخت نشین ہوا، مگر چند روز کے بعد اپنے چچا رستم سلطان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے بعد سلطنت ازبکیہ کے ٹکڑے ہو گئے۔ عبداللہ خان کے خواہر زادہ ولی محمد خان نے عبد المؤمن خان کے بعد ترکستان پر قبضہ کر کے امام قلی خان کو ماوراؤں نہر کی حکومت سپرد کی اور اپنے خواہر زادہ محمد نظر خان کو بدخشاں وغیرہ کا علاقہ سپرد کر دیا۔ ولی محمد خان کو چند روز کے بعد نظر محمد خان نے بے دخل کر دیا۔ اس نے ایران میں جا کر شاہ عباس کے یہاں پناہ لی۔ اسی طرح ازبکوں نے ایک سلطنت خوارزم میں بھی قائم کی، مگر وہ کچھ زیادہ قابل طاقتور اور قابل تذکرہ نہیں ہوئے۔ جوجی خان ابن چنگیز خان کی اولاد کے حالات مورخین نے مسلسل نہیں لکھے۔ اس جگہ ازبکوں کے ضروری اشخاص کا تذکرہ آ چکا ہے، اور آئندہ ان کے ہم عصر سلاطین کے حالات میں جب ان لوگوں کے نام آئیں گے تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اس لیے اس سلسلے کو دور تک پہنچا دیا۔ جوجی خان کی اولاد میں علاوہ قبیلہ ازبک کے ایک اور قبیلہ قوم قزاق کے نام سے مشہور تھا۔ قبیلہ قزاق کے بعض اشخاص نے دست قپچاق یا اس کے بعض حصوں پر حکومت کی، چنانچہ اسی قبیلے کے ایک بادشاہ سلطان قزاق کی شیبانی خان یعنی سلطان محمد خان ازبک سے لڑائیاں ہوئی تھیں۔ اب ہم کو چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کی اولاد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اولاد چغتائی خان ابن چنگیز خان۔ چنگیز خان نے ترکستان، خراسان، بلخ، غزنین اور تا حدود دریائے سندھ کا تمام علاقہ اپنے بیٹے چغتائی خان کو دیا تھا، اور امیر قراچار برسلاس کو امیر الامراء بنا کر اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد چغتائی خان اپنے بیٹے اوکتائی خان کی اطاعت و فرما برداری کا ہمیشہ اقرار کرتا رہا۔ چغتائی خان بہت عقل مند اور بہادر شخص تھا۔ 640 ہجری میں فوت ہوا۔ چغتائی خان کی وفات کے بعد امیر الامراء قراچار نے چغتائی خان کے پوتے قرابلاکو خان کو تخت نشین کیا۔ یہ خبر سن کر کیوک خان ابن اوکتائی خان نے کہا کہ چغتائی خان کا بیٹا میسو منکو خان جب موجود ہے تو پوتے کو کیوں جانشین بنایا گیا؟ چونکہ قراقرم کا دربار تمام مغلوں پر حکومت تھا، لہذا کیوک خان کے حکم کے موافق قرابلاکو خان کو تخت سے اتار کر میسو منکو خان کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ مگر چند روز کے بعد میسو منکو خان فوت ہو گیا تو امیر قراچار کی تجویز کے موافق قرابلاکو خان دوبارہ تخت نشین ہوا۔ 652 ہجری میں امیر قراچار بھی فوت ہو گیا، اور اس کے چند روز بعد قرابلاکو خان فوت ہوا تو اس کی بیوی ورغنہ خاتون کو مغلوں نے تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد الغو خان کو قبیلہ چغتائیہ کی حکومت سپرد ہوئی، مگر 1 سال حکومت کر کے وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ چغتائی قبیلہ چغتائی کا سردار قرار پایا۔ قبیلہ چغتائیہ حکومت و سلطنت میں تولی خان کی اولاد کے ساتھ شریک تھا۔ ابتدا ان دونوں قبیلوں میں رقابت بھی رہی۔ تولی خان ابن چنگیز خان کی اولاد میں ہلاکو خان کی وجہ سے عظمت و شوکت نے بہت ترقی کر لی تھی، اور چغتائی خان کی اولاد اس کے مد مقابل نہ رہی تھی۔ چغتائیوں نے ہرات اور اس کے متعلقہ علاقوں پر ہمیشہ اپنا قبضہ جاری رکھا، مگر کبھی وہ ہلاکو خان اور اس کی اولاد کی سیادت کو تسلیم کرتے اور اپنے آپ کو ان کا نائب سلطنت کہتے، اور کبھی خود مختاری کا اعلان کرتے تھے۔ ان میں مبارک شاہ کے بعد سلطان غیاث الدین محمد براق خان ابن میسون تون خان ابن مواتو خان مشہور شخص ہوا، جس نے اباقہ خان کے ساتھ خراسان میں سخت مارکہ کارزار گرم کیا تھا۔ غیاث الدین محمد براق خان کا بیٹا دعا خان اور دعا خان کا بیٹا السنو خان اور اس کا بیٹا قیق خان بھی خوب طاقتور اور صاحب داعیہ سلاطین تھے۔ دعا خان کے دوسرے بیٹے تیمور خان اور ترمشرین خان بھی برسر حکومت رہے تھے۔ ترمشرین خان نے قندہار پر حملہ کیا، اور 716 ہجری میں امیر حسن سلدوز اور ترمشرین خان کی نواح غزنین میں سخت لڑائی ہوئی، جس میں ترمشرین خان کو شکست ہوئی۔ ترمشرین خان نے ہندوستان پر بھی ایک حملہ کیا تھا۔ ترمشرین خان کے بعد اس کا بھائی فولاد خان قبائل چغتائیہ کا سلطان ہوا۔ پھر اس نے 735 ہجری میں وفات پائی،
اور فولاد خان کے بعد غزان ابن میسور اغلن بن دوا خان تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد دانشمند اغلن، اس کے بعد قلی خان ابن سورغد ابن دوا خان ابن ابرق خان چغتائی بادشاہ بنا۔ پھر تغلق تیمور خان تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد خسر خواجہ خان ابن تغلق تیمور خان تخت نشین ہوا۔ اس کے قبضے سے خراسان کے تمام علاقے نکل گئے تھے، لیکن مغولستان کے اکثر حصے پر اس کا قبضہ تھا۔ اسی کے عہد حکومت میں امیر تیمور صاحب قرا نے خراسان میں تخت سلطنت پر جلوس کیا، اور خضر خواجہ خان اور تیمور صاحب قرا کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر خضر خواجہ امیر تیمور کے مقابلے سے عاجز ہوا اور اپنی بیٹی تغل خانم کی شادی امیر تیمور کے ساتھ کر کے صلح کی اور رشتہ داری قائم کی۔ امیر تیمور کو اسی شادی کے سبب گورکان کہنے لگے، یعنی خاندان چنگیزی کے ساتھ امیر تیمور کو رشتہ دامادی حاصل ہوئی تھی۔ مغلوں کی زبان میں داماد کو گورکان کہتے تھے۔ خضر خواجہ خان کے بعد اس کا بیٹا محمد خان مغولستان کا بادشاہ بنا۔ اس کے بعد اس کا بھائی جہان اغلق ابن خضر خواجہ خان تخت نشین ہوا۔ جہاں اغلن کے بعد شیر محمد خان ابن خضر خواجہ خان بادشاہ بنا۔ شیر محمد خان بادشاہ مغولستان اور الغ بیگ تیموری بادشاہ خراسان و ماوراء نہر کے درمیان سخت جنگ واقع ہوئی تھی، جس میں شیر محمد خان کو شکست ہوئی۔ شیر محمد خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یونس خان ابن اویس خان تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ یونس خان کے بعد اس کے بیٹے محمود خان اور احمد اولجا خان حاکم مغولستان ہوئے۔ ان دونوں بھائیوں سے ظہیر الدین محمد بابر نے شیبانی خان ازبک کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ انہوں نے بابر کی مدد کی اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دونوں بھائی اسیر ہو گئے۔ جب شیبانی خان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے ان دونوں کو رہا کر دیا، لیکن یہ دونوں فرط غیرت سے آزاد ہوتے ہی خودکشی کر کے مر گئے اور چغتائی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کے بعد بھی منصور خان ابن سلطان احمد اولجا خان برائے نام مغولستان کا بادشاہ ہوا، مگر حقیقتاً مغولستان پر شیبان خان کی حکومت تھی۔ قارئین اکرام یہ جان لیں کہ یہاں تک چنگیز خانی مغلوں کی سلطنت و حکومت کے مختصر حالات بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تیموری مغلوں کے کارنامے بیان ہوں گے۔ مغلوں کی حکومت و سلطنت کے دو حصے یا دو طبقے قرار دیے جا سکتے ہیں، ایک مغولان چنگیزی، دوسرے مغولان تیموری۔ ہم اس وقت مغولان چنگیزی کا حال بیان کر چکے ہیں۔ مغولان تیموری کا حال بیان کرنے سے پہلے چند اور ضروری حالات کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ سلسلہ تاریخ اسلام میں ہم بہت دور آگے نہ نکل جائیں۔ حالات مذکورہ کے ذہن نشین کرنے اور آئندہ حالات کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خاندان چنگیزی کا شجرہ نسب اس جگہ درج کر دیا جائے۔ اوپر جو شجرہ درج ہو چکا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ چنگیز خان اور امیر تیمور کتنی پشتوں کے بعد اوپر جا کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ مغولان چنگیزی پر ایک نظر۔ دنیا اسلام کا نہایت عظیم الشان اور مشہور حادثہ بغداد کی تباہی ہے، جو ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوئی تھی، لیکن ہلاکو خان کا دادا چنگیز خان اس سے پہلے ہی عالم اسلام بالخصوص ایران و خراسان میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا چکا تھا۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے قتل و غارت نے مغولان چنگیزی کو عام طور پر مسلمانوں کی نگاہ میں مبغوض و ملعون بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کا غصہ کچھ بیجا نہیں، لیکن اگر پہلے زمانے کے مسلمانوں کو غور تأمل کا موقع نہیں ملا تو آج ہم کو یہ موقع خوب حاصل ہے۔ اس وقت تک جس قدر حالات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ حکومت اسلامیہ میں وراثت اور حقوق خاندانی کے دخل پا جانے کی لعنت نے مسلمانوں کی حکومت و سلطنت کے تخت پر ایسے نالائقوں اور بدتمیزوں کو متمکن کر دیا تھا جو کسی طرح بھی مسلمانوں کی سلطنت کو سنبھالنے اور حکومت اسلامیہ کے وقار کو قائم رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ ان نالائقوں کی رہبری اور سروری نے مسلمانوں کی قوم میں انواع و اقسام کے اخلاق و امراض اور بدعمالیاں پیدا کر دی تھیں۔ ان بدعمالیوں میں اضافہ تو ہوتا رہا، لیکن ان کے علاج اور اصلاح کے لیے با اثر کوشش ممکن نہ تھی۔ چھٹی ہجری کے خاتمے پر سلطنت اسلامی بالخصوص خلافت بغداد کی حالت یقیناً ناقابل اصلاح ہو چکی تھی، اور دلیمی، سلجوقی وغیرہ سلاطین باوجود شوکت و عظمت و طاقت کے یہ جرأت نہ کر سکے تھے کہ خاندان خلافت کا خصہ پاک کر سکیں۔
مسلمانوں میں عام طور پر یہ بدعقیدگی راسخ اور جزو و مذہب بن چکی تھی کہ خاندان عباسیہ کے سوا کوئی اور شخص مسلمانوں کا خلیفہ اور شہنشاہ نہیں بن سکتا۔ اس بدعقیدگی نے مسلمانوں کو بڑے بڑے نقصانات پہنچائے تھے اور دیر تک حکومت و سلطنت کے قائم رہنے سے خاندان عباسیہ میں لائق اور قابل حکمران اشخاص پیدا ہونے بالکل بند ہو چکے تھے۔ اولوالعزمی اور سپاہیانہ خصائل جو مسلمانوں کا خصوصی نشان ہے بالکل ناپید تھے۔ اس خطرناک اور نازک ترین حالت کی اصلاح آخر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کی، کیونکہ مسلمانوں کی حالت انتہائی پستی کو پہنچ چکی تھی۔ چنگیز خان اور مغولان چنگیزی ایک ایسے ملک اور ایسی حالت میں رہتے تھے کہ ان کی طرف کسی کی بھی آنکھ نہیں اٹھ سکتی تھی، یعنی وہ کسی قطار و شمار میں نہیں سمجھے جاتے تھے۔ ایسے جاہل اور وحشی لوگوں سے یہ توقع کسی طرح نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ متمدن دنیا اور عالم اسلام کے فاتح بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان وحشی مغلوں اور غیر متمدن لوگوں کو اپنی مشیت کے ماتحت ان کے وطن سے باہر نکالا اور ان کافر مغلوں کو فاجر مسلمانوں کا سزا دہندہ بنایا۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی خون ریزیاں درحقیقت ایک ڈاکٹر جراح کی خون ریزی سے بہت مشابہ تھیں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر نشتر سے شگاف دے کر معروف مقام پر خون نکالنا اور مواد فاسد کو خارج کر کے صحت و تندرستی کے واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح مغولان چنگیزی نے خلافت بغداد کے تختے کو الٹ کر اپنی صفاکی اور خون ریزی سے رسم پرست اور بدعقیدہ مسلمانوں کو جو سلطنت اسلامیہ میں بلا دلیل وراثت کو لازمی قرار دینے اور خاص خاندان کو حکمرانی کا مستحق ٹھہراتی تھی، مرغوب و محبود بنا کر اپنی ایک آزاد و خود مختار سلطنت قائم کر لی تھی۔ اسلام اس طاقت اور اس نظام سلطنت کا نام ہے جو عرب کے بے سر و سامان اور غیر متمدن بدوؤں کو قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کا فاتح اور تمام دنیا کا معلم بنا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے تعلیم اسلامی پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اور یہ نام کے بھی مسلمان نہ رہے تھے۔ مسلمانوں کی نالائقی اور غفلت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ مغلوں سے مغلوب ہو گئے۔ قرون اول کے مسلمانوں کو مغولان چنگیزی تو کیا فتح کرتی، ان سے بڑھ چڑھ کر اور زیادہ طاقتور تاتاری قبائل تھی جو بڑی آسانی سے مسلمانوں کے مغلوب و محکوم بن سکتے تھے۔ سلجوقی بھی اس ملک کے باشندے اور مغلوں کے حاکم و فرمانرواں سمجھے جاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی حکومت و فرمانروائی کا حوصلہ پایا تھا۔ چنگیز خان اور اس کی فوج کوئی غیر معمولی شائستگی اپنے اندر نہ رکھنے کے باوجود مسلمانوں پر اس لیے فتح پا سکی کہ اس زمانے کے مسلمان اسلامی اخلاق کھو چکے تھے۔ مغلوں کو فتوحات اس لیے حاصل نہیں ہوئیں کہ وہ فتوحات کے زیادہ اہل تھے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فاتح بنایا تھا کہ مسلمانوں کی غفلت کا علاج ہو جائے۔ مغلوں نے خلافت بغداد کو برباد کر کے مسلمانوں کی اس مذکورہ بدعقیدگی کو مٹا دیا، اور اس بات کا موقع خود بخود پیدا ہو گیا کہ مسلمان اس مصیبت کے وقت میں مجبور ہو کر خالص اسلامی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں۔ مغلوں کو مذہب اسلام سے نہ کوئی خاص عداوت تھی نہ کوئی ہمدردی۔ مغل بادشاہوں نے اپنے محکوم مسلمانوں کے مذہب سے واقف ہونا چاہا تو جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اس پر بے باکانہ معترض ہوئے، اور جو بات سمجھ میں آ گئی اس کی تعریف و ستائش کی۔ مغلوں کا انکار ان پر کوئی مصیبت و خفت ان کی رعایا کی طرف سے نہیں لا سکتا تھا۔ مسلمانوں کی بعض بدعقیدگیوں اور رسم پرستیوں کے خلاف اگر کوئی مسلمان بادشاہ اس طرح معترض ہوتا تو مسلمان رعایا کی طرف سے اس کے خلاف ایک طوفان برپا ہو سکتا تھا، لیکن مغلوں کو یہ اندیشہ نہ تھا۔ اس طرح مسلمان مولویوں اور دربار رس مسلمانوں کو قدرتی طور پر یہ موقع ملا کہ وہ تمام پست خیالوں، تنگ نظریوں اور تقلید پرستیوں سے بالاتر ہو کر اسلام کا وہی نقطہ نظر پیش کریں جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اور جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تعلیم دی تھی۔ اس خالص اسلام پر کوئی معقولی اعتراض وارد ہی نہیں ہو سکتا، اور جب یہ خالص اسلام کسی غیر جانبدار اور خالی الذہن شخص یا قوم کے سامنے پیش کیا جائے اس کو ضرور اسلام کی صداقت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مغلوں کے چہرہ دست ہونے سے خود مسلمانوں کے اندر سے اسلام کا اصلی رنگ نکھر گیا، اور بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ذریعے مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچا اسی قدر اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ بھی پہنچا۔ نقصان جس قدر پہنچا وہ مادی اور جسمانی تھا، لیکن فائدہ روحانی اور مذہبی تھا۔
اگر مغلوں کی حکومت قائم ہو کر اسلامی حکومت کا نام و نشان مٹ جاتا تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی روحانی و مذہبی نقصان نہ تھا، مگر چند ہی روز بعد یہ مغل مسلمان ہو کر خود اسلام کے خادم بن گئے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جن مغلوں نے خلافت بغداد کو ملیہ میٹ کیا تھا وہی سب سے زیادہ شعائر اسلام کے قائم کرنے والے اور اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹانے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ اس حقیقت کی طرف بہت ہی کم مورخین کی توجہ مبذول رہی ہوگی کہ مغولستان، چین اور ترکستان کی طرف اسلام نے ہمیشہ زیادہ اشاعت کا موقع پایا ہے۔ شام، مصر، طرابلس، مراکش، چین، ایران، خراسان اور بلوچستان وغیرہ ممالک کے باشندوں نے اپنی جہالت و ناواقفیت کے سبب قدم قدم پر مسلمانوں کو روکا ٹوکا اور مقابلہ کیا۔ اول ہر جگہ خون کے دریا بہانے کی نوبت آئی، اس کے بعد لوگوں نے اسلام کے سمجھنے اور سوچنے کا موقع پایا، لیکن چین و ترکستان میں جب اسلام پہنچا تو وہاں کے باشندوں نے اسلام کے سمجھنے میں دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ دانائی اور بصیرت کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماوراء نہر کے اکثر باشندے مسلمان ہو چکے تھے۔ مشرقی ترکستان اور تبت تک اسلام آ چکا تھا۔ اسی کے قریب زمانے میں عرب لوگ چین کے اندر بطور تاجر، بطور لشکر داخل ہو چکے تھے۔ ان مسلمان عربوں کی صحبت سے چینیوں میں اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی تھی۔ چین و ترکستان میں اسلام نہایت تیز رفتاری کے ساتھ شائع ہو کر پہلی ہی صدی ہجری میں ان ملکوں کے تمام باشندوں کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا چکا تھا، مگر الفیوں کی سازشی تحریک اور بنو امیہ کی بربادی کے لیے کوششوں نے اسلام کی اشاعت کو نقصان پہنچایا، اور عالموں کی ذات و نفسانی اغراض نے اشاعت اسلام کے کام کو روکا، اور مسلمانوں کی آپس کی مخالفتوں اور خانہ جنگیوں نے غیر مسلموں کو غیر مسلم ہی رکھنا چاہا، ورنہ باشندگان چین و ترکستان میں اسلام کے قبول کرنے کی عام صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ سلجوقیوں کے اولو العزم قبیلے نے بلا کسی لالچ یا خوف کے بخوشی اسلام کو قبول کیا اور اسلام کا بہت بڑا خادم ثابت ہوا۔ پھر ترکان غزنی نے جو ڈاکہ زن اور غارت گر کی حیثیت سے مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے تھے، بخوشی اسلام کو قبول کیا اور اس کے خادم ثابت ہوئے۔ آج بھی چین کے اندر آبادی کا بہت بڑا حصہ اسلام کا حلقہ بگوش اور خادم ہے۔ یہ تمام چینی مسلمان کسی جنگی مہم اور فوجی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہیں، اور سب کے سب چین کے قدیم باشندوں کی نسلیں ہیں۔ چنگیز خان اور اس کے ساتھی ممالک اسلامیہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، لیکن ان مغلوں نے اسلام کے سمجھنے اور اس کے تسلیم کرنے کی شروع ہی میں آمادگی ظاہر کی، اور چند ہی روز کے بعد چنگیز خان کی اولاد اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی خادم بن گئی۔ عجیب اتفاق ہے کہ مغرب کے انتہائی ملکوں میں مراکش و اندلس میں اسلام فاتحانہ تیغ و علم کے سائے میں پہنچا، تو مشرق کے انتہائی ممالک یعنی چین اور بحر الکاہل کے جزیروں میں وہ بلا تیغ و علم محض سوداگروں یا واعظوں اور مبلغوں کے ذریعے پہنچا۔ مسلمانوں نے فاتح بن کر اپنے مفتوحوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تو دوسری طرف انہوں نے مفتوح ہو کر اپنے فاتحین کو بھی اسلام کا خادم بنا لیا۔ اگر چنگیز خان اور ہلاکو خان کی ملک گیریاں اور خون ریزیاں ظہور میں نہ آتیں تو اسلام کی صداقت و عظمت کا یہ پہلو کہ وہ فاتحین کو بھی اپنا مفتوح بنا سکتا ہے کسی قدر مشتبہ رہتا۔ پس مغلوں کی ترکتاز کو اگر ایک طرف ایک عالم اسلام کے لیے مصیبت کبریٰ کہا جا سکتا ہے تو دوسری طرف اس کا نام رحمت عظمیٰ رکھا جا سکتا ہے۔ بنی نوع انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس میں جہالت و بے علمی کا زور و شور ہوتا ہے اس کے تمام کام شخصی حکومت کے ذریعے ہی درست رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلق العنان شخصی حکومتوں کے تصور کو انسان کی ابتدائی حالت اور زمانہ جاہلیت سے جدا نہیں کر سکتی۔ عہد جاہلیت میں جمہوریت کے معنی محض فساد اور فتنے کے اور کچھ ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ مغل لوگ بھی چین و تبت و ترکستان کے پہاڑوں میں بدویانہ اور جاہلانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے یہاں قبیلے کے سردار اور بادشاہ کا تصور نہایت عظیم الشان تھا۔ سردار قبیلہ کے اختیارات اور اس کی عظمت و شوکت اس قدر بڑی ہوئی ہوتی تھی کہ افراد قبائل اس کو معبود کا رتبہ دیتے تھے۔ ہندوستان میں بھی راجہ اور مہاراجہ کی یہی حالت تھی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ پرستی ممالک مشرقیہ کی خصوصیت میں داخل ہے۔ مغلوں نے چونکہ بہت جلد مشرقیہ ممالک کے تاجوں اور تختوں پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا ان کی حکومت میں بادشاہ پرستی کا ابتدائی تصور بدستور موجود رہا،
اور متمدن و شائستہ ہونے کے باوجود بھی بادشاہ پرستی کی شان باقی رہی تھی۔ اسلام اور فطرت انسانی بادشاہ پرستی میں حد سے زیادہ ترقی کرنے کو مضر انسانی قرار دیتی ہے، مگر مغلوں کی بادشاہ پرستی سے اسلام کو یہ عظیم الشان فائدہ پہنچا کہ مغلوں کے صرف چند بادشاہوں کا اسلام میں داخل ہونا تمام قوم کے اسلام میں داخل ہونے کا موجب ہو گیا۔ ایک ساری کی ساری قوم مسلمان ہو گئی، یہاں تک کہ مورخین نے صرف 2-3 مغل سلاطین کے ابتداً اسلام قبول کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک مغل بادشاہ اور اس کے عمرہ مسلمان نظر آتے ہیں، اور اس بات کو کہ کب کس نے اسلام قبول کیا قابل تذکرہ نہیں سمجھا گیا، کیونکہ سب کے سبھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ صرف جوجی خان کی اولاد نے محض اس وجہ سے کہ وہ ممالک اسلامیہ سے دور دور رہے ہیں کسی قدر دیر سے اسلام قبول کیا تھا، مگر آخرکار ازبکوں کی تمام قوم اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ بھی کسی واقعے سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ مغلوں نے اسلام کے قبول کرنے پر اپنے بادشاہ سے بغاوت کی اور محض اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اگر مسلمان بادشاہ ہونے کی مخالفت یا بغاوت کی تو محض مادی اور دنیاوی اغراض کی وجہ سے، نہ کہ تبدیلی مذہب کے سبب۔ مغلوں نے چونکہ حکمران اور فاتح ہونے کی حیثیت میں اسلام کو قبول کیا تھا، لہذا حکومت و سرداری نے ان کو اسلام سے کما حقہ واقف ہونے کا موقع نہیں دیا، اور ان کی حالت کئی پشتوں کے گزرنے تک بھی وہی رہی تھی جو ابتداً ایک نو مسلم کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مغلوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ دوسری قوموں کو دعوت اسلام دے سکیں۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغلوں کے اکثر گروہ اور اکثر سردار کچھ عرصے تک حالت کفر میں رہے، لیکن انہوں نے کبھی ان خاندانوں اور سرداروں کے ساتھ رہنے اور مل کر کام کرنے سے انکار نہیں کیا جو مسلمان ہو چکے تھے۔ چونکہ مغلوں میں صلاحیت تبلیغ اسلام پیدا نہیں ہوئی تھی، لہذا غیر مسلم قبائل نے نہیں بلکہ قدیم مسلمانوں اور ان کی مسلم رعایا ہی نے اسلام کی طرف توجہ کی تھی۔ اس مذکورہ حقیقت کو ذہن نشین رکھنے کے بعد ہندوستان کے بادشاہ اکبر کی بعض مذہبی بدعمالیوں پر بھی تعجب باقی نہیں رہتا۔ مغلوں کے مقابلے میں تاتاری لوگ اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، اور ان کی مذہبی واقفیت کسی زمانے میں بھی ایسی ناقص نہ تھی جیسی کہ مغلوں کے عرصہ دراز تک رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تاتاریوں اور سلجوقیوں نے اسلام کی تبلیغ میں ایسی کوشش کی اور اسلام کے لیے ایسی غیرت دکھائی کہ مغلوں میں ان کی مثالیں بہت ہی کم دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ترکوں، تاتاریوں اور مغلوں میں کیا فرق ہے اور کس قسم کی رقابت ہے، اس کے متعلق اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ پھر مغلوں کے اندر مسمات الانقبا کی اولاد بوز نجری کہلائی، اور وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ مشہور اور پیش رہی۔ اس بوز نجری قبیلے میں تو منع خان ایک شخص ہوا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک قبل خان، دوسری قاچولی بہادر۔ قبل خان کی اولاد میں چنگیز خان تھا، جس کی اولاد مغولان چنگیزی کہلائی، اور اس کے حالات ابھی ہم اوپر مطالعہ کر چکے ہیں۔ دوسرے بیٹے قاچولی بہادر کا بیٹا ایروم جی برلاس تھا۔ اس ایروم جی برلاس کی اولاد قوم برشام کے نام سے موسوم ہوئی۔ ایروم جی برلاس کا پوتا امیر قراچار تھا، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، جو چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کا امیر الامراء اور سپہ سالار تھا۔ اس امیر قراچار کی اولاد میں امیر تیمور گورکان صاحب قرام پیدا ہوا تھا، لہذا امیر تیمور قوم برلاس میں سے تھا۔ امیر تیمور کا لقب چونکہ گورکان ہی تھا، اس لیے امیر تیمور کی اولاد گورکانیہ کہلائی اور ایک الگ قوم سمجھی گئی۔ مغولان بوزنجری میں اول قبل خان کی اولاد صاحب طبل و علم اور وارث تخت تاج رہی، اور جب ان کا ستارہ اقبال غروب ہونے لگا تو قاچولی بہادر کی اولاد یعنی مغولان برلاس کی نوبت آئی، اور امیر تیمور گورکان نے چنگیز خان کی فتوحات کو پھر تازہ کر دیا۔ مگر فرق صرف اس قدر تھا کہ چنگیز خان ایک غیر مسلم باپ کا غیر مسلم بیٹا تھا، اور امیر تیمور ایک مسلمان باپ کا مسلمان بیٹا۔ چنگیز خان جن لوگوں سے لڑا اور جن کو اس نے قتل کیا، وہ مذہب و عقیدے میں چنگیز خان کے موافق نہ تھے، لیکن امیر تیمور کو اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے زیادہ لڑنے کا موقع ملا تھا۔ جس طرح چنگیز خان کی اولاد میں بھی اس کے مرنے کے بعد ایشیا کے بہت بڑے حصے کی حکومت و سلطنت رہی، اسی طرح امیر تیمور کی اولاد میں بھی اس کے بعد ایشیا کے اکثر ملکوں کی بادشاہت باقی رہی۔ لہذا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تومنہ خان کی اولاد نے
قریباً 600 سال تک مسلسل بر اعظم ایشیا میں حکمرانی کی، مگر چونکہ امیر تیمور کا ذکر شروع کرنے سے ہم بہت دور آگے نکل جائیں گے، لہٰذا ہمیں اس وقت مغولان چنگیزی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔